سینئر صحافی اور تجزیہ کار طلعت حسین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا اور طالبان کا برسر اقتدار آنا پاکستان کے لیے کسی بڑے خطرے کا موجب بھی بن سکتا ہے۔ ایسے میں یہ سوچنا ہوگا کہ افغانستان میں تبدیلی کے بعد ہماری سرحدیں کتنی محفوظ رہیں گی۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں طلعت حسین کا کہنا ہے کہ محفوظ سرحدوں کے تصور کو صرف سرحدوں تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں پاکستان میں پائی جانے والی سیاسی افراتفری اور بدگمانیوں کو ٹھکانے لگا کر خود کو ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ طلعت حسین کا کہنا ہے کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد کابل ایئرپورٹ پر داعش کے تباہ کن خودکش حملے نے ان خدشات میں اضافہ کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے غیر یقینی حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، جس کے اثرات پاکستان کی اندرونی صورتحال پر بھی پڑیں گے۔ امریکہ نے داعش کے حملے کے رد عمل میں جو شدید رد عمل دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ ایک بے گناہ افغان خاندان کو بھگتنا پڑ گیا ہے، جس کے 10 افراد ایک میزائل حملے میں مارے گئے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ میزائل نے خودکش بمبار کی گاڑی کو نشانہ بنایا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ گاڑی ایک گھر میں پارک تھی جس میں 4 بچے کھیل رہے تھے۔ میزائل حملے میں ان 4 بچوں کے علاوہ گھر کے 6 دیگر مکین بھی مارے گئے۔ طلعت حسین کہتے ہیں کہ بڑی طاقتیں جب خارجہ اور دفاعی امور پر کسی مشکل میں پھنس جاتی ہیں تو پھر ان کا رد عمل کسی منطق پر مبنی نہیں رہتا، لہٰذا واضح نہیں کہ بائیڈن انتظامیہ اپنی حالیہ شرمندگی کو مزید کیا خطرناک رخ دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ 5 لاکھ ممکنہ پناہ گزینوں کے طوفان کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ طالبان کے تحت نئی حکومت سازی کی بات تو بہت ہو رہی ہے، مگر فی الحال حالات جوں کے توں ہیں، یعنی طالبان کا قبضہ اور دوسرے گروپ طاقت سے باہر ہو چکے ہیں۔ روس، چین، ایران اور ترکی امریکی افواج کے جانے کے بعد افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بنانے کی خاطر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا ان حالات میں امریکہ بھی افغانستان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ کسی ایسے حصے سے خود کو بے دخل نہیں کرنا چاہے گا جہاں پر چین اور روس اپنی طاقت بڑھانے میں مصروف ہے۔ بین الاقوامی امداد، مغربی اتحاد اور پابندیوں کے ذریعے وہ افغانستان میں گھسا رہے گا۔ طلعت حسین کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خطہ بین الاقوامی اور علاقائی خاموش جنگ کا ایک بڑا مرکز بننے والا ہے۔ یہاں پر گھمسان کا رن پڑے گا۔ پاکستان میں بہرحال شادمانی کی کیفیت اس حد تک واضح ہے کہ باقاعدہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایک تجزیہ یہ ہے کہ چونکہ اب طالبان نے ہر طرف اپنا اثر و رسوخ پھیلا دیا ہے، لہٰذا بھارت اور افغانستان کی گزشتہ حکومت کے درمیان گٹھ جوڑ سے چلنے والی فسادی فیکٹریاں اب مکمل طور پر بند ہو گئی ہیں۔ پاکستان کی مغربی سرحد کو وہاں سے بھیجے گئے حملہ آوروں یا دہشت گردوں کے جتھوں کی وجہ سے جو درد سر لاحق تھا، وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ طلعت حسین کہتے ہیں کہ یہ بات بہت حد تک درست ہے۔ مغربی سرحد کے پار سے یہ خطرات ایک دائمی شکل اختیار کر گئے تھے۔ کابل سے بات کرتے تو وہ الٹا ہمیں مورد الزام ٹھہرا تھا، ادھر سے دی گئی یقین دہانیاں بے وقت اور بے عمل ثابت ہوتی تھیں۔ اب یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ طالبان بھارت کو افغانستان سے دور رہنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ نئی دہلی بے بس ہے، اور اگر دشمن بے بس ہو تو پاکستان کا خوش ہونا تو بنتا ہے۔ ہماری یہ بھی امید ہے کہ وہاں پر بننے والی حکومت سے تجارت اور خطوں کو ملانے والے نیٹ ورک جیسے معاملات اب طے کرنا آسان ہوگا۔ ہم وسطی ایشیا کے ساتھ جڑ جانے کا پرانا خواب دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ خواب پورا ہوتا ہے تو ہم معاشی طور پر ایک طاقتور ملک بن کر ابھر سکتے ہیں۔ لیکن طلعت حسین کے مطابق افغانستان کی تاریخ خوشیوں کے اس انبار کے اوپر ایک منحوس سائے کی طرح موجود ہے۔ جب طالبان 90 کی دہائی میں طاقت میں تھے تو پاکستان میں بالکل ایسا ہی ماحول تھا جیسا اس وقت ہے۔ خوشی منانے کا انداز بہرحال مختلف تھا۔ اس وقت ہم سینہ پھلائے پھرتے ہیں، آج احتیاط سے بات کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، مگر خیال یہی تھا کہ طالبان مغربی سرحد کے پار ہمارے سیکیورٹی کے خطرات کے پتھریلے پہاڑوں میں سے راستے نکال پائیں گے، اور ہم دنیا کے اس حصے میں تجارت کے ایک بڑے مرکز کے طور پر سامنے آ کر اپنا سکہ منوا لیں گے۔ سرحد کے تحفظ کے بارے میں بھی ہمارے مفروضے کچھ آج جیسے ہی تھے۔ بعد میں ہمارے اس رومانوی تصور کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک افسوسناک کہانی ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ افغانستان میں تبدیلی اور اس کے بعد پر اسرار خاموشی کسی بڑے طوفان کو جنم دینے کی پیشگوئی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ طلعت حسین یاد دلواتے ہیں کہ افغانستان کی فوج ناکام ہوئی ہے، مگر صدیوں پرانے نسلی فسادات اور تعصبات جوں کے توں قائم ہیں، بلکہ ان میں پچھلے برسوں کی جنگ اور قتل و غارت گری نے مزید اضافہ کیا ہے۔ افغانستان میں جنگجوؤں کے تھڑے اسلحے سے لیس موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا پنشیر میں محصور تو ہے، مگر مستقبل کی مزاحمت کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ طالبان نے تمام گروہوں سے طاقت میں شراکت کے جو وعدے کیے ہیں، ان پر عمل درآمد کرنے کا کرشمہ ابھی ہونا باقی ہے۔ چین، امریکہ، روس کے مفادات کسی ایک نقطے پر یکساں نہیں ہیں۔ یہ تینوں قوتیں ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں جو داؤ پیچ کریں گی، اس سے طالبان مخالف قوتیں بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ ملک کی معیشت ڈوبنے کو ہے، اور اگلے چند ماہ میں روٹی، کپڑے اور مکان کی عدم دستیابی سے تنگ آئے ہوئے عوام کسی وقت بھی بھڑک سکتے ہیں۔ ایسی جلتی پر بس تیلی پھینکنے کی دیر ہے، اور ایک نہ بجھنے والا الاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ ہماری سرحدیں کتنی محفوظ رہیں گی، ہماری آنکھوں میں سجے کتنے خواب شرمندہ تعبیر ہوں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن محفوظ سرحدوں کے تصور کو صرف سرحدوں تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اندرونی طور پر ملک بھر میں سیاسی افراتفری اور بدگمانیوں کو کسی ٹھکانے لگا کر خود کو ہر امکان کے لیے تیار کرنا ہے۔
طلعت حسین کے مطابق افغانستان کے حالات سے ہم نے یہ سبق تو سیکھ لیا ہے کہ فوجیں 5 سال میں نہیں بنتی، اور یہ کہ بیرونی امداد سے چلنے والی حکومتیں پہلے دھچکے پر ڈھیر ہو جاتی ہیں، مگر ہم یہ گہری بات سمجھنا بھول گئے کہ روس کی مداخلت سے لے کر طالبان کے دوسرے قبضے تک افغانستان کا مسئلہ فوج کا لڑنا یا نہ لڑنا نہیں رہا۔ افغانستان کے فساد کی جڑ مختلف گروپوں کے درمیان گہری نفرت اور بداعتمادی کی وہ فضا ہے جس نے قومی اتفاق رائے کو نہ بننے دیا۔ سیاسی نفاق اور ایک دوسرے کو مکمل طور پر زیر کرنے کی جبلت تمام بدحالی کی بنیاد ہے۔ اگر ہم افغانستان کے مختلف گروپوں کے درمیان تصفیہ کروانے کی کوششوں کا 5% پاکستان پر بھی لاگو کر دیں تو ہمیں ارد گرد پھیلی ہوئی غیر یقینی کی گہری دھند سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اندر سے ہلے ہوئے ممالک کو کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کم از کم مجھے افغانستان پر دہائیوں بھر کی رپورٹنگ کے بعد تو یہی سمجھ آیا ہے۔ پاکستان میں بہرحال سائنسدانوں کی بہتات ہے، وہ کیا مانتے ہیں کیا نہیں اس کا کچھ پتہ نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔